ہے دریاں روا گیت گاتے ہوئے، ہے دریاں روا گیت گاتے ہوئے، پرانی کہانی سناتے ہوئے، حقیقت ہے سارے کا سارا وطن، ہمارا وطن، پیارا پیارا وطن۔ بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی، خوشی سے ہے بھرپور سارا وطن، ہمارا وطن، پیارا پیارا وطن۔ جناب صاحب صدر، معززین محفل، محترم اساتذہ کرام اور میرے شاہین صرف طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری تقریر کا موضوع ہے تعمیر وطن میں ہمارا کردار۔ صدر علی وقار، پاکستان ہمارا وطن ہے، یہ وہ سرزمین ہے کہ جسے ہم نے اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے حاصل کیا ہے۔ اس کی تجلیات سے ہمارے سینے معمور اور ہماری نظریں مخمور ہیں۔ یہ وہ کوہ طور ہے، یہ وہ سلسبیل و کوثر ہے کہ جس کے آب حیات سے ہماری زندگی قائم و دائم ہے۔ صدر علی وقار، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے ان مقاصد کو بھلا دیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ خطہ بے نظیر حاصل ہوا تھا۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ صدر علی وقار، وطن عزیز کا نقشہ مکمل طرح سے بدل چکا ہے۔ ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم ہے اور خون پانی سے بھی سستا نظر آتا ہے۔ قوم کے حلق پر چھری چلانے والے کوئی اور نہیں، وہی ہیں جو ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہیں اور اسے ڈبونے کی تمام مذموم کوششوں میں مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں۔ معزز سامعین، سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے۔ دیکھتا ہوں بندوق اٹھتی ہے، گولی چلتی ہے، چلانے والے کے منہ سے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ گولی جسم کے آر پار ہوتی ہے تو گولی سے سینہ چھلنی ہونے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ سامعین، جب قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ، قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب، تو پھر پرندے کس کی مدد کو آئے؟ قاتل کی یا مقتول کی؟ کنکر کس پہ گرائے؟ قاتل پہ یا مقتول پہ؟ تخریب کار پہ یا تخریب گزینہ پہ؟ ہاں صدر جی وقار، اسی لیے پرندے نہیں آتے، کنکر نہیں گراتے، اور اب مفلس شہر کو دھرمان سے ڈر لگتا ہے، پر نہ دھرمان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں اظہار و اخوت وہ مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ صدر علی وقار، تقریب کار کوئی اور نہیں، قصوروار کوئی اور نہیں، قاتل کوئی اور نہیں۔ چلیے ذرا دیر کو تصور کیجئے کہ قاتل کوئی اور ہے، قصوروار کوئی اور ہے، تخریب کار کوئی اور ہے، تو میں پوچھتا ہوں ملکی خزانے کون خالی کر گیا؟ درآمدات و برآمدات کی آڑ میں ملک کو کون لوٹتا رہا؟ منصب اعلیٰ کو نگر نگر، شہر شہر انصاف کا بھکاری کس نے بنایا؟ آئین کی دھجیاں اڑانے والے کون ہیں؟ پرچم کا تقدس پامال کس نے کیا؟ کراچی کی فٹپاتھوں پر حکیم سعید شہید اور شہید امجد صابری کا خون کس نے بہایا؟ عہدے کس نے بھیجے؟ علی وقار، تقریب کار آپ بھی نہیں، تقریب کار میں بھی نہیں، قصوروار آپ بھی نہیں، قصوروار میں بھی نہیں، تو میرا جلتا نشیمان سوال کرتا ہے، اگر اس موضوع پہ بات کرنا تھی تو میں کیا احوال بیان کروں؟ اے کاش کہ آپ ایک دعوت نامہ اس سہاگن کو بھیج دیتے کہ جس کا سہاگ میریٹ ہوٹل کے دھماکے میں اجڑ گیا۔ اے کاش کہ آپ ایک دعوت نامہ رفیق خان کی اس معصوم بیٹی کو بھیج دیتے جو آج بھی منتظر ہے بابا چوڑیاں کب لائیں گے۔ اے کاش کہ آپ ایک دعوت نامہ آرمی پبلک اسکول کے ان شہداء کے بھیج دیتے جو گولیوں کے سائے تلے اپنے معصوم شہید بھائیوں کو
اور پکار پکار کر کہتے کہاں ہے تو سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں پورے حوث کی سرخی رخ بشر کا حسین خانہ بنی ہوئی ہے. ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے کوئی تو جارا گری کو اترے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے. زمین جرادہ بنی ہوئی ہے. زمین جرادہ بنی ہوئی ہے. سامعین اگر ابھی سیوان میں بیٹھا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قصوروار کوئی اور ہے, تقریب کار کوئی اور ہے, قاتل کوئی اور ہے, تو میں یہ کس کے نام لکھوں؟ جو علم گزر رہے ہیں, میرے شہر جل رہے ہیں, میرے لوگ مر رہے ہیں, کوئی اور تو نہیں ہے. پسے خنجر آزمائیں, ہم ہی قتل ہو رہے ہیں, ہم ہی قتل کر رہے ہیں, ہم ہی قتل کر رہے ہیں. صدر علی وقار اس صورتحال میں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ہاتھ سے وہ چپو چھین لیں جو ہماری قوم کی نیا ڈبونے کے در پہ ہیں, ان درندوں کے چمڑے چیر ڈالیں جو ہماری قوم کی بوٹیاں چبانے کے در پہ ہیں, ان ظالموں کو ہاتھ سے وہ چھرے چھین لیں جو اسلام کے ایک ایک اصول کے حلق پر چلا رہے ہیں. کہ پاکستان ہمارا ملک ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے امین ہیں, اور امین کا کام امانت کی حفاظت اور پاسداری ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم سب مل کر اتفاق و اتحاد کا جام نوش کریں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے, فرقہ پرستی کے شجر کی جڑیں کاٹ ڈالیں گے, ہر سانپ بدی کے ہر سانپ کے سر گزر ڈالیں گے, اور سب مل کر یہ میٹھا ترانہ گائیں گے. میری پاک زمین, میری پاک زمین, میری پاک زمین, میری پاک زمین پھولوں کو صبا مل جائے گی, خوابوں کو کبا مل جائے گی. تیرے دھندلے رنگ نکھاریں گے, تیرے الجھے بال سواریں گے, ہر بام پہ سورج چمکے گا, ہر صحن میں چاند اتاریں گے, تجھے روشنیوں سے بھر دیں گے, تجھے جگمگ جگمگ کر دیں گے. میری پاک زمین, میری پاک زمین, پاکستان زندہ باد.